جی ویلکم بیک. مصطفیٰ کھوکھر صاحب، ابھی جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، اب چلیں بیچ کی اب کیا بات ہو سکتی ہے، وہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، ہم اپنی لابنگ کس طرح اسٹرانگ کریں، کیسے ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں تاکہ یہ تو اب جو جہاں تک ہم پہنچ گئے وہاں تک پہنچ گئے، اب آگے چیزیں جو ہیں وہ کس طرح بہتر ہوں. جی بالکل، آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ صرف مجھے ایک لمحے کے لیے میرے بھائی فیصل جاوید صاحب نے جو گفتگو کی اس کے جواب میں کچھ کہنے دیں. جی جی. پہلی چیز یہ کہ میرے بھائی نے یہ مقدمہ قائم کیا کہ اس سے ایبسولوٹلی ناٹ عزت نفس کا دفاع، اور یہ شاید پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. میں صرف ان کی توجہ اور ناظرین کی توجہ اس جانب دلانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں ایسے حکمران گزرے ہیں کہ جنہوں نے سخت نیشنلسٹ پوزیشنز بھی لی ہیں، اور ان نیشنلسٹ پوزیشنز کی وجہ سے انہیں جان بھی اپنی دینی پڑی ہے. جو OIC کی میٹنگ ہوئی یہاں پر پاکستان میں، جس کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہوسٹ کیا، اور اس کے بعد ان تمام لیڈران کے ساتھ ایک ایک کر کے چن کے ان کے ساتھ جو تاریخ میں ہوا وہ آپ کے سامنے یہ تاریخی حقائق ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. پھر اس کے بعد ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جس میں جب پاکستان نے نیوکلیر دھماکے کرنے تھے تو پاکستان کے اوپر ایک بڑا زبردست قسم کا پریشر تھا کہ پاکستان نیوکلیر دھماکوں کی طرف نہ جائے، اور اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے. انہوں نے بھی جو انٹرنیشنل پریشر کو مد نظر نہیں رکھا اور آگے بڑھے اور دھماکے کیے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انہوں نے بڑی اگزامپل دی کہ جی طالبان کے بارے میں جو ہمارا موقف تھا وہ ٹھیک تھا، اور ہمیشہ عمران خان صاحب یہ کہتے رہے. لیکن ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے پورے ملک کے طول و عرض میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے اسکولوں میں ہمارے بچوں کو مارنے والے جو تھے، ہم کس صورت میں ان کے حق میں بات کر سکتے تھے؟ انہوں نے تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی قتل کیا. تو پاکستان میں یہ بالکل بحث ضرور ہے، آپ کا اپنا موقف ہے، ہمارا اپنا موقف ہے، اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے سے پاکستان میں TTP نے جو حملے کیے ہیں، جو معصوم جانوں کا، ہماری سیکیورٹی فورسز، جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، ابھی تک ریاست کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ابھی بھی کیوں ہو رہا ہے. اور نہ ہی جن کی حمایت میں ہم اس وقت سفیر بنے ہوئے ہیں، نہ ہی ان کی طرف سے ایک واقعے کی بھی کانڈمنیشن آئی ہے کہ جس کو طالبان نے افغانستان میں کنڈیم کیا ہو کہ پاکستان کے اندر جو معصوم لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، TTP نے جن کی ذمہ داری قبول کی ہے، کوئی جواب نہیں آیا. تو یہ سوال ہمارے بدستور اپنی جگہ پر موجود ہے. رائٹ. بس تھوڑا جی اب تھوڑا ٹائم کم ہے، چاہ رہا ہوں تینوں کو پھر تھوڑا جلدی کر دوں گا، آپ کمپلیٹ کر لیں گے. دیکھیے آپ کے سوال کے جواب میں نہایت مختصراً ہمیں جو ان دا لانگ رن پاکستان کو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں اپنی معیشت مضبوط کرنی ہوگی، ہمیں اندرونی سیاسی بحرانوں سے نکلنا ہوگا. 74 سال گزر چکے ہیں. ان 74 سالوں میں اگر کوئی قوم یہ نہ طے کر سکے کہ ہمارے ہاں حکومت کیسے کی جائے گی، حکومت آئین کے تحت ہوگی، قانون کے تحت ہوگی، جمہوریت ہوگی، یہ وہ ڈیبیٹ ہوتا ہے جو قومیں اپنی پیدا ہونے کے شروع کے دنوں میں ہی طے کر لیا کرتے ہیں. ہم ابھی تک نہیں طے کر پائے. اس کو ہمیں طے کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سیکیورٹی اسٹیٹ مینٹیلٹی سے نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ ایک ڈیموکریٹک اور ایک لبرل پروگریسو ملک کے طور پہ انگیج کر سکیں، اور اپنے اندر کے بحرانوں کو ختم کریں، اختلافات کو اس حد تک کریں کہ ہماری معیشت مضبوط ہو، اور اس ملک کے جو مڈل کلاس ہیں، غریب لوگ ہیں، کہ ان کی زندگی میں بھی کوئی بہتری آ سکے، ان کی مہنگائی سے جان چھوٹے، ان کی جو روزمرہ کی زندگی ایک پہاڑ ہے اس میں بھی بہتری. رائٹ. دیکھیں یہ جو آپ آج زیر بحث موضوع ہے نا، جینوئن لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو اپنے انٹرسٹ کا نہیں، اپنی قوم کے انٹرسٹ کا سوچتا ہے. یہ نہیں کہ ان ملکوں کے ساتھ اس لیے کہ وہاں پہ بزنسز ہیں یا وہاں پہ محلات بنائے ہوئے ہیں یا وہاں پہ پراپرٹیز ہیں. جینوئن لیڈر وہ ہوتا ہے، اور ایبسولوٹلی ناٹ کون کہہ سکتا ہے؟ آج یہ ڈیفائن کر لیں. ایبسولوٹلی ناٹ وہ کہہ سکتا ہے جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو، جس کے بیرون ملک اثاثے نہ ہو، جو ڈیپینڈنٹ نہ ہو، جو اپنی عزت نفس کرانا جانتا ہو، اپنی عزت نفس، قوم کی عزت نفس بحال کرنا جانتا ہو، جو ملک کے لیے سٹینڈ لے، جو عوام کے لیے سٹینڈ لے. یہ نہ ہو کہ اس سے CNN کے انٹرویو میں پوچھا جائے کہ آپ کے لوگ تو آپ سے تنگ ہیں، 1/3 لوگ جانا چاہتے ہیں، اور اس وقت کا وزیر اعظم یسر رضا گیلانی آگے سے یہ کہیں کہ اگر جانا چاہتے ہیں تو جائیں، ان کو روک کون رہا ہے؟ ایسا نہ ہو. دوسری چیز، میں نے باب ووڈبرڈ کی کتاب کا تو پہلے ذکر کر لیا، باقی بھی کشمیر کا ایک چیز میں آپ سے جاتے جاتے ضرور ذکر کروں گا. دیکھیں جس انداز میں عمران خان صاحب نے
جب وہ وزیر اعظم بنے اور پہلی جو سپیچ تھی یو این کی اور اس کے بعد پھر 2 سپیچز اور جس انداز میں کشمیر کا مقدمہ اٹھایا، پہلی بار کشمیر کاز انٹرنیشنلائز ہوا ہے، پہلی بار مودی کا اصل چہرہ، بھارت کا اصل چہرہ دنیا پہ بے نقاب ہوا، انٹرنیشنل پریس بھی اس پہ لکھ رہا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا نا، ایک سیکنڈ، پہلے شادیوں میں جا رہے ہیں، شادیوں میں بلا رہے ہیں، گفٹس ایکسچینج ہو رہے ہیں، کلبھوشن یادو کا نام بھی نہیں لے رہے اور کشمیر کاز پہ بات بھی نہیں کر رہے، اور اب جب جاتے بھی ہیں تو حریت رہنماؤں سے ملاقات تک نہیں کرتے۔ تو کشمیر کا مقدمہ صحیح معنوں میں اگر کوئی لڑ رہا ہے تو وہ وزیر اعظم عمران خان ہے۔ اور ایک اہم بات جس پہ پوری قوم کو دیکھیں، اسلامو فوبیا کے خلاف صرف عمران خان صاحب نے آواز اٹھائی ہے اور اٹھاتے رہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا ایشو تھا، یہ بہت بڑا ایشو ہے، بالکل اس پہ کوئی ہمیں پولیٹیکل کچھ چیز نہیں دیکھنی، ہمیں وزیر اعظم کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونا ہے اس پہ اسلام و فوبیا کے خلاف، اور اسلام کا میسج نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کو ہم نے پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ یہ پاکستان کی کلیئر پوزیشن۔ 2 منٹس۔ دیکھیں، یہ پہلی بار یہ بھی ہوا ہے کہ کشمیر کو 75 سال کے بعد ہندوستان نے انیکس کر لیا ہے، یہ بھی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ پہلی بار ہوا ہے۔ پہلی بار یہ ہوا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم جو ہیں وہ برملا امریکہ سے نکلے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے نکل رہا ہوں اور کشمیر کی ثالثی ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے کشمیر کی ثالثی دیکھی بھی، پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے یہاں سے گئے ہیں، مودی صاحب، یہ عمران خان صاحب کا جو وزٹ ہے ان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کے جہاز پہ گئے، باہر بیٹھے رہے، مودی صاحب سے بات کرنا چاہتے تھے، منتظر رہے، اس کے بعد جب گفتگو ہوئی تو باہر نکل کے ان کے اگر کلپ چلائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے مودی صاحب کی کتنی تعریفیں کی وہاں پہ کھڑے ہو کے کہ یہی حل کرائیں گے۔ پہلی مرتبہ پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے کہا کہ مودی صاحب کا یا RSS کا یا BJP کا آنا حکومت میں جو ہے وہ خوش آئند ہے، اس سے کشمیر کو فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک، اچھا میں تو بتا رہا ہوں جو باتیں ہوئی ہیں، آپ جب گورنمنٹ میں تھے آپ کشمیر کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو پالیسی نہیں ٹھیک، سنیے، ہم تو پالیسی کی بات کر رہے ہیں، آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں پہلی اور دوسری بات، پہلی بار آپ شادیوں میں جا رہے تھے، بغیر ویزے کے بلا لیا، بغیر ویزا بھی نہیں، ویزے کے بغیر بلا لیا، کوئی بات انہیں کا ویزا نہیں ہے، کہتے پہلی مرتبہ۔ سنیے تو صحیح ہے، مجھے لگتا ہے میں نے کوئی غلط بات کر دی۔ غلط نہیں، آپ سر بس تاریخ 30 سیکنڈ ملک صاحب، تاریخ یاد رکھے ملک صاحب۔ جی میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس جاسوس کو جس کو ہم نے پکڑا ہوا ہے صرف اس کے لیے ایک علیحدہ قانون لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا آپ ہمیں تانا دے رہے ہیں